الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کے بارے میں۔ یہ واقعہ تمام مخالفوں نے بھی لکھا، تھانوی نے بھی لکھا۔ آگ اپنے اجرے میں بیٹھے ہوئے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، چادر سے ہاتھ نکالا، اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ دیر کے بعد حالت چہرے کی جب بحال ہوئی، مرید یہ بات کیا، حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی میرے مرید سفر کر رہے تھے، سمندر کا طوفان آ گیا، انہوں نے مجھے وہاں سے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کر ان کی کشتی پار لگا دی۔ ناظرین، موصوف مسجد میں بیٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، یعنی کہ وہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں میل دور ان کا ایک مرید تھا، ان کی کشتی ڈوب رہی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے باہر چادر سے باہر نکالا اور کشتی کو پار لگا دیا۔ اور ساتھ سننے والے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ سراسر قرآن اور حدیث کے منافی ہے۔ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اے اللہ، یعنی کہ مراد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب بھی انسان کسی سے مدد مانگے، جب ظاہری اسباب کوئی نہ ہو، ظاہری اسباب یہ کہ سامنے گھر میں کوئی، ہم کسی اپنے بہن کو اپنے بھائی کو کہیں کہ مجھے گلاس میں پانی دے دیجئے، وہ ظاہری اسباب ہے۔ ایسی مدد کہ سامنے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، کہ جیسے ہم کہیں اے اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ اور وسیع و عریض کر دے، اسے کہتے ہیں ظاہری سبب نہ ہو تو اللہ سے مدد مانگیے۔ محترم ناظرین و سامعین، موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا، ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے غوث کو، استغفر اللہ، اپنے شیخ کو پکارا، اور غوث العظم سب سے بڑا غوث تو اللہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ 20واں پارہ، پہلا ہی پیج ہے، سورۃ النمل، آیت نمبر 62 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ایک سوالیہ علامت دے کر پوچھ رہا ہے کہ کیا جب تم میں سے جو کوئی بے کس مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے، پوری دنیا سے پوچھ رہا ہے کہ جو کوئی مجبور ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر کس کو پکارتا ہے؟ کیا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ المتوفی 561 ہجری کو پکارے گا یا کسی اور کو پکارے گا؟ بلکہ جب کوئی بے کس و مجبور کوئی بھی پکارتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کو صرف ایک اللہ ہی حل کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کامن سی، اگر فرض کریں کہ انہوں نے ہزاروں میل دور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے وہ کشتی پار لگا دی تھی، تو پھر اللہ کا کیا کام ہے؟ پھر اللہ تو نہ بھی ہو تو پھر سارے کام تو وہ خود کر رہے ہیں، یہ کام تو اللہ کے کرنے والے ہیں، اللہ ہی کو سوٹ کرتے ہیں، جو ہم نے اللہ کے بندوں پر لگا دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ ایک دفعہ ترمذی کی روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحتیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹے، اے بچے، یہ باتوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ ان میں سے ایک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مدد چاہیں تو اللہ ہی سے مدد چاہیں، جب بھی آپ کو چیز مانگیں اللہ ہی سے مانگیں۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ظاہری اسباب میں نہیں ہے وہ جب بھی ہم مانگیں گے اللہ ہی سے مانگیں گے. جیسے جنگیں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اے اللہ ہم جنگیں کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی غزوہ بدر و احد, تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے نہ کہ فرشتوں سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا تھا, تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکارتے؟ فرشتوں کو, اللہ کو. کیونکہ اللہ کو اے اللہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں دین کی خاطر, ہماری مدد فرمانا, ہماری استعانت کرنا. تو یہ محترم ناظرین سامعین, جو لوگ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ, وہ غور و فکر نہیں کرتے, کیا وہ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا کہ جب بھی ہم کسی سے مانگیں گے وہ ایک اللہ ہی سے مانگیں گے. قرآن نے صحیح خوب نقشہ کھینچا ہے. سورۃ زمر میں آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, کہ ایسے لوگ جب ان کے سامنے کہ اللہ کا ذکر, اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, کہ ان کے سامنے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو ان کو غصہ سا آ جاتا ہے. کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں دے متھے ہوتے وٹ پائے جاندے ہیں. جب وہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں غصہ آ جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی جو معبودوں کا, بزرگوں کا کسی اور کام کریں گے ذکر, تو وہ کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیں گے. یہ تو حال ہے, کیونکہ جب بھی ہم مدد مانگنی چاہیے صرف ایک اللہ سے, وہی مدد دینے والا. جب اس کا ارادہ ہوا کہ میں نے کسی کی مدد نہیں کرنی, دنیا کی ساری طاقت کٹھی ہو جائے, کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جب بھی کوئی غائبانہ مدد کرنی ہو تو اللہ تعالی ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ پر اور توحید پر ہمیں قائم رکھے, اور توحید کی جو اشاعت و تبلیغ ہے وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.